نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں نہیں ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام جنگ میں جا رہے ہیں، صحابہ کرام جن گھوڑوں پر بیٹھے ہیں ان گھوڑوں کے چلنے سے زمین سے دھول اٹھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، مصطفیٰ کے دیوانوں کے گھوڑوں سے اٹھنے والے دھول کی قسم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھول کی قسم نہیں کھائی بلکہ مصطفیٰ کے دیوانوں کے سفر کو محفوظ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھول کی قسم نہیں کھائی بلکہ مصطفیٰ کے دیوانوں کی عزت کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھول کی قسم نہیں کھائی بلکہ دنیا والوں کو یہ ذہن دے دیا، دنیا والوں کے سامنے یہ تاریخ صبح قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا کہ مصطفیٰ کے دیوانے جوش میں جب نکلا کرتے تھے تو اس سفر کا کیا عالم ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قسم کھا کر کے مصطفیٰ کے عاشقوں کی، مصطفیٰ کے قدموں میں رہنے والوں کی سفر کی تاریخ کو محفوظ کیا ہے، ان کی سفر کو محفوظ کیا ہے۔ تو قرآن میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہیں، قرآن جہاں اللہ کی پہچان دیتا ہے، قرآن جہاں ہمیں حلال اور حرام سے آگاہ کرتا ہے، وہیں پر قرآن نبی کی زندگی سے آگاہ کرتا ہے، وہیں پر قرآن صحابہ کی زندگی سے آگاہ کرتا ہے۔ قرآن کی کوئی ایک آیت، قرآن کا کوئی ایک جملہ، قرآن کا کوئی ایک حرف ایسا ہے ہی نہیں جو جس کی نسبت اور جس کا تعلق نبی کی زندگی سے نہ ہو۔ پورے کا پورا قرآن نبی کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، پورے کا پورا قرآن نبی کی زندگی کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کی ایک ایک حرف کو پڑھتے چلے جائیں، ہر ایک حرف سے نبی کی صورت جھلکتی بھی نظر آئے گی۔ قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھتے چلے جائیں تو ایک ایک آیت سے نبی کی ادائیں ابھرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ قرآن نبی کی زندگی کو بیان کرتا ہے، قرآن نبی کی حیات کو بیان کرتا ہے، قرآن نبی کی سیرت کو بیان کرتا ہے۔ قرآن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کی کتاب ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جیونی ہے، صحابہ کرام کی حیات بیان کرتی ہے۔ اور جو چیز کسی کی زندگی بیان کرے، حیات بیان کرے، وہ چیز اس سے چھوٹی ہوا کرتی ہے۔ اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن سے افضل ہے اور قرآن سے انوکھے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی رسول ہوئے، حضرت موسیٰ ہوئے، آپ طور پر گئے قرآن لینے کے توریت لینے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن لینے کے لیے کہیں نہیں گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے کمرے میں ہیں، قرآن کی آیات وہاں آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، قرآن کی آیات وہاں اتر رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں ہیں، قرآن کی آیات وہاں اتر رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی سے مشورہ کر رہے ہیں، قرآن کی آیات وہاں اتر رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن جہاں جہاں نبی جا رہے ہیں، قرآن نبی کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت دست بستہ دربار مصطفیٰ میں کھڑی ہے کہ میرا نسبت اور میرا تعلق مصطفیٰ کی زندگی سے جڑ جائے تاکہ میں دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو جاؤں۔ قرآن کی ایک ایک آیت کھڑی ہے کہ میرا رشتہ نبی سے جڑے، کہ میں نبی کی زبان سے نکلوں اور دنیا والوں کے ذہنوں میں محفوظ ہو جاؤں۔ تو قرآن کی آیتیں دربار مصطفیٰ میں کھڑی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس اعتبار سے قرآن سے افضل ہیں کہ نبی پاک قرآن کو لینے کے لیے نہیں گئے بلکہ قرآن نبی پاک کے چہرے کو تکتا رہا، قرآن نبی پاک کے جلوے کو دیکھتا رہا، قرآن نبی پاک کی زندگی میں حالات کے پیدا ہونے کو دیکھتا رہا اور یہ انتظار کرتا رہا کہ میری باری آئے کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانوں سے نکل جاؤں، ظاہر ہو جاؤں۔ اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن سے افضل ہے اور قرآن سے بہتر ہے، قرآن سے افضل ہے، قرآن سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ زیادہ ہے۔ آپ یوں بھی دیکھیں گے، ایک وراثت ہوتی ہے اور ایک وارث ہوتا ہے۔ باپ جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ پیسہ ہے، مکان ہے، جو چیزیں وہ چھوڑ کر کے جاتا ہے اسے وراثت کہا جاتا ہے، اور جسے وہ چیزیں ملا کرتی ہیں وہ وارث ہوتا ہے۔ تو بیٹا وارث اگر اچھا ہوتا ہے تو وہ باپ کی جائیداد کی حفاظت بھی کرتا ہے، اسے بڑھاتا بھی ہے، اور اگر وارث کمزور ہوتا ہے، کاہل ہوتا ہے، شراب پینے والا ہوتا ہے تو پھر وہ دھیرے دھیرے اسے جو چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں اسے وہ ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔
تو وراثت کی حفاظت اور وراثت کا ختم ہونا یہ وارث کے اوپر ٹکا کرتا ہے. وارث اچھا ہے تو وراثت کی حفاظت رہے گی، وارث خراب ہے تو وراثت برباد ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا تو نبی پاک اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وارث ہوئے اور قرآن وراثت ہوا. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جتنے صحیفے اور کتاب آسمان سے آئے ان تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب اگر ہے تو وہ قرآن ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن جب اترا تو اس نے اعلان کر دیا کہ اگر کسی کو یہ شک ہو کہ یہ خدا کی کتاب نہیں ہے تو اس کی طرح کوئی ایک آیت بنا لو، اس قرآن کے ایک لائن کی طرح کوئی ایک لائن بنا پاؤ. اس وقت سے لے کر کے آج تک قرآن کا یہ چیلن محفوظ ہے. تو قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے اور قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، قرآن کے اندر کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے قرآن صبح قیامت تک کے لیے جو ہے ہدایت کا کام کرے گا. قرآن صبح قیامت تک کے لیے مینارہ نور ہے، روشنی ہے. قرآن لوگوں کو سنوارتا رہے گا، نکھارتا رہے گا. قرآن بے مثل کتاب ہے، بے نظیر کتاب ہے. تو وراثت جو صبح قیامت تک کے لیے ہے، قرآن صبح قیامت تک کے لیے ہے. قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے. قرآن تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے. تو قرآن کو تمام کتابوں میں سب سے افضل ہونے کا رتبہ ملا تو کیوں ملا؟ قرآن کو صبح قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا تو کیوں بنایا گیا؟ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے. قرآن کو یہ اعجاز جو ملا کیوں ملا؟ تو ہم جب اس کے وارث کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کے وارث احمد مصطفیٰ ہیں. احمد مصطفیٰ وہ ہیں جو مر ہی نہیں سکتے، وہ ہمیشہ ہمیش زندہ رہنے والے ہیں. ان کی ہمیشہ کی زندگی ہے، آپ ہمیشہ ہمیش زندہ رہنے والے ہیں. تو وارث ہمیشہ زندہ رہنے والا تھا. وارث صبح قیامت تک کے لیے رہبر اور نمونہ تھا. رسول نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح قیامت تک کے لیے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں سے کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی ہے، ان کی زندگی پر کہیں سے کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسول میں سب سے زیادہ افضل ہے، تمام مخلوقوں میں سب سے زیادہ افضل ہے. تو نبی جو وارث ہے قرآن کے وہ بے مثل ہیں. صبح قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، صبح قیامت تک کے لیے رہنما ہے. آپ کی زندگی بے مثل زندگی ہے. تو جب وارث بے مثل تھا، وارث ہمیشہ زندہ رہنے والا تھا، وارث کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی، تو اس کی برکت سے وراثت بھی ایسی ہو گئی کہ وہ صبح قیامت تک کے لیے ہدایت کا کام کرے گی. نبی بے مثل تھے تو قرآن بے مثل ہو گیا. نبی ہمیشہ ہمیش کے لیے رسول تھے تو قرآن بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہدایت کی کتاب ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے مثل تھے تو قرآن بھی بے مثل ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے نظیر تھے تو قرآن بھی بے نظیر ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو پر کہیں سے کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے تو قرآن پر بھی کہیں سے کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی ہے. تو قرآن کو یہ مقام ملا ہے، قرآن کو یہ درجہ ملا ہے، قرآن کو یہ منزل ملی ہے، قرآن کو یہ رفعت ملا ہے. تو یہ صدقہ ہے نبی پاک کا، یہ کرم ہے نبی پاک کا، یہ ذریعہ ہے نبی پاک کا. اگر قرآن کا تعلق نبی سے نہ ہوتا تو قرآن کو یہ اعجاز نہ ملا کرتا. اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن سے افضل ہے اور قرآن سے انوکھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ یا رسول اللہ، علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترتا رہا اور دھیرے دھیرے 23 سال میں یہ مکمل ہوا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے ذکر کہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں کس طریقے سے آئے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو بنایا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے پروردگار، میرے علاوہ اس وقت اور بھی کوئی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا، نہیں، انت وانا، تو ہے اور میں ہوں. تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو بنایا گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیضان سے منور ہوتے رہے، روشن ہوتے رہے. جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی بات ہوئی تو جبریل امین حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور عرض کیا اظہر یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار ظاہر ہو جائیے. حضرت جبریل امین کے لفظ پر غور کیا جائے، حضرت جبریل امین نے یہ نہیں کہا
کہ پیدا ہو جائیے۔ حضرت جبریل امین نے کہا اظہر، ظاہر ہو جائیے، کیونکہ جبریل امین کو یہ پتا تھا کہ جبریل کا بھی وجود نہیں تھا، آدم ابھی مٹی اور پانی ہی میں تھے، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھے، کچھ نہ تھا، صرف نبی تھے۔ تو جبریل کو معلوم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر چیز سے پہلے ہو چکے تھے، اس لیے جبریل نے یہ نہیں کہا کہ اے مصطفیٰ پیدا ہو جائیے، مصطفیٰ کی ولادت تو ہر چیز سے پہلے ہو چکی ہے۔ جبریل اس چیز کو جانتے تھے، اس لیے جبریل نے کہا اظہر یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار آپ ظاہر ہو جائیے، اے رسولوں کے سردار آپ جلوہ بار ہو جائیے، اے رسولوں کے سردار آپ تشریف لے آئیے، اے رسولوں کے سردار آپ رونق افروز ہو جائیے۔ جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ظاہر ہونے کے لیے کہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین کہہ رہے ہیں اظہر یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار ظاہر ہو جائیے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حوریں آ کر کے کھڑی ہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں اے حورو بیٹھ جاؤ، تو وہ حوریں کہتی ہیں کہ جب ہماری سردار آئیں گی تب ہم بیٹھیں گے۔ لابا تشریف لاتی ہیں، حضرت آمنہ کہتی ہیں اب بیٹھ جاؤ، تو لابا کہتی ہیں اے آمنہ میں نے برسوں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے ہیں، گڑ گڑائے ہیں، عبادتیں کی ہیں، پروردگار نے مجھ سے پوچھا کہ اے لابا تجھے کیا چاہیے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اے پروردگار مجھے یہ اجازت دیا جائے کہ جب نبی یہ کائنات دنیا میں ظاہر ہوں تو مجھے ان کا استقبال کرنے کا موقع دیا جائے۔ آج جب نبی پاک کے ظاہر ہونے کی بات آ رہی ہے، جلوہ بار ہونے کی بات آ رہی ہے، تو لابا بیٹھ کیسے سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہر ہوں گے اور ہم یا مرحبا یا مصطفیٰ کہتے ہوئے کہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رونق افروز ہوں گے اور ہم خوش آمدید کہیں گے۔ لابا کہتی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیں گے اور ہم سب ہاتھ باندھ کر کے الصلاۃ والسلام پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت آمنہ یہ نہیں کہتی ہیں کہ مجھ سے ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا، بلکہ آپ کہتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے ایک نور نکلا۔ حضرت آمنہ اتنے پر بھی نہیں رکتی ہیں، وہ کہتی ہیں مجھ سے جو نور نکلا یہ ایک ایسا نور تھا جو کسی حد پر رک نہیں رہا تھا، نہ دیوار کو دیکھ رہا تھا، نہ پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا، نہ اونچائیوں کو دیکھ رہا تھا، ہر ایک چیز کو خوب روشن کر رہا تھا، خوب جگمگا رہا تھا، حتیٰ کہ میں مکہ میں اپنے کمرے کے اندر تھی اور وہ روشنی اتنی تیز روشنی تھی کہ شام کے محلات، ملک شام کے مکانات نظر آ رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نور تھے۔ آپ ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ انسانوں سے لباس اوڑھ کر کے آئے تھے، ورنہ آپ کی حقیقت نور ہی کی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں کمرے میں کپڑے سی رہی تھی، چراغ جل رہا تھا، سوئی گر گئی اور میں ڈھونڈ نہیں پا رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ نبی نے پوچھا اے عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ میں نے کہا اے رسول میں سوئی ڈھونڈ رہی ہوں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اس وقت نبی کے چہرے سے اتنی روشنی نکلی کہ میں نے کھوئی ہوئی سوئی کو اٹھا لیا، پا لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور تھے، اور یہ حقیقت صرف نور ہی نہیں تھے بلکہ آپ نور اعلیٰ نور تھے۔ آپ نور ہی نہیں تھے بلکہ نوروں میں بھی سب سے افضل نور تھے۔ آپ صرف نور ہی نہیں تھے بلکہ نوروں میں بھی آپ مینارے نور تھے، سب سے انوکھے نور تھے، بے مثل نور تھے، لاجواب نور تھے۔ آپ ایک ایسے نور تھے جس نور کو انسان اپنی زبان سے بیان ہی نہیں کر سکتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی، حضرت عبد المطلب جاتے ہیں اپنے پوتے کو گود لیتے ہیں۔ جب آپ گود لیتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں نام کیا رکھیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زبان پر جاری کر دیتا ہے محمد۔ آپ فوراً نبی کا نام محمد رکھتے ہیں، اور جب محمد رکھتے ہیں رکھ کر کے آپ باہر جانے لگتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ عبد المطلب تم نے کیا نام رکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں محمد رکھا ہے۔ تو وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ تم اپنے پوتے کا نام محمد رکھ رہے ہو، وہ یتیم ہیں، غریب ہیں، ان کی کون تعریف کرے گا، ان کا کون نام دے گا؟ جب ان لوگوں نے مذاق اڑایا، حضرت عبد المطلب کو جوش آتا ہے اور آپ کہتے ہیں اے لوگوں سن لو، میرے پوتے کا نام تم ہی نہیں بلکہ زمین والے بھی لیں گے، آسمان والے بھی لیں گے، خدا بھی لے گا، ہر ایک چیز میرے پوتے کی تعریف کرتی ہوئی نظر آئے گی۔
وہ جوش اور جذبات میں نکلے ہوئے جملے پروردگار کو اتنے پسند آئے کہ پروردگار نے آیت اتار دی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ محمد کا چرچا خدا کرتا ہے، محمد کا ذکر فرشتے کرتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی ان کی خوب یاد مناؤ، ان کا تذکرہ کرو، ان کی بارگاہ میں رحمتیں بھیجو، سلام بھیجو، ان کی بارگاہوں میں دست بستہ کھڑے ہو کر کے مرحبا یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہوئے نظر آؤ۔ جب حضرت عبدالمطلب وہاں سے چلے جاتے ہیں، آپ یوں بھی دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ تھا، تمام لوگ موجود ہیں، ہدہد موجود نہیں ہے۔ سلیمان کہتے ہیں کہ ہدہد کہاں ہے؟ وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے اے پیغمبر، آپ اگر پیغمبر ہونے کی حیثیت سے پوچھ رہے ہیں تو میں بتاؤں گا، اور اگر آپ بادشاہ ہونے کی حیثیت سے پوچھ رہے ہیں تو میں نہیں بتاؤں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ چھوٹا سا پرندہ اور اتنی گستاخی کی بات کر رہا ہے، آپ اسے پکڑتے ہیں اور حضرت برقیہ سے کہتے ہیں کہ چھری لاؤ، اسے میں ذبح کر دوں گا۔ جب چھری آ جاتی ہے، آپ اس کے گلے پر پھیرنے والے ہوتے ہیں تو وہ ہدہد کہتا ہے اے سلیمان، ذرا آپ میرے پر کو اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ جب آپ کے پر کو اٹھایا جاتا ہے تو سریانی زبان میں محمد لکھا ہوا تھا، اور جیسے ہی حضرت سلیمان نے محمد دیکھا، آپ کے ہاتھ سے چھری گر جاتی ہے، آپ ہدہد کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہدہد، آج تو اگر میرے غصے سے بچ رہا ہے تو اس میں محمد کی وجہ سے بچ رہا ہے، نام مصطفیٰ کی وجہ سے بچ رہا ہے، محمد کے نام کی برکت کی وجہ سے بچ رہا ہے۔ تو جب ایک پرندہ ایک پیغمبر کے غصے سے، نبی کی نام کی برکت سے بچ سکتا ہے تو میدان محشر میں ہم سب نبی کی نام کی برکت سے کیوں نہیں بچیں گے؟ ہم چاہے جتنے سجدے کر لیں، ہم چاہے جتنے زہد و تقوی کو اپنا لیں، ہم چاہے رات بھر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا دیں، ہمارا بیڑا اگر پار ہوگا تو نام محمد ہی کے ذریعے سے پار ہوگا، ہماری کشتی اگر پار ہوگی تو نبی پاک کی ذات کی برکت ہی پاس ہوگی۔ ہم اگر میدان محشر میں کامیاب ہو کر کے نکلیں گے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن ہی کے صدقے سے نکلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دامن مصطفیٰ سے جوڑے رکھے، عاشق مصطفیٰ بنائے، دیوانہ مصطفیٰ بنائے، قدم مصطفیٰ پر موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھے آپ حضرات، بیٹھے 15 منٹ اور بیٹھ جائیں تبرکن دعایات کلمات کے لیے۔ آج کے اس پروگرام کے صدر اجلاس خاندان مصطفیٰ کے چشم چراغ شہزادے حضور حماد علیہ رحمت و رضوان تشریف لا رہے ہیں۔ میری آواز سے آواز ملائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ المسلمین، فیضان حضور عبد الرحمہ پیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہوا کے دوست پہ لفظوں کی کارواں اترے، میری حیات کے پیغام جاودہ اترے، میری حیات کے پیغام جاودہ اترے، لیے چراغ اندھیری راتوں میں رسول